بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آئے دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور تمام دوستوں سے جو دیکھنے والے ہیں ضرور وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس میں ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ضروری معلومات ہے اور ان کی زندگی میں، آنے والی زندگی میں انشاءاللہ ان کے بہت کام آئے گی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا جو ہے نفس ہے کیا، اور نفس ہی وہ بہت ایک اہم امپورٹنٹ چیز ہے جو انسان سے جو ہے، انسان کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے بارے میں جو بار بار کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے بے شک مجھے پہچانا۔ تو اب اس نفس کو ہم کس طرح پہچانیں گے، اس کے بارے میں جو ہے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ 3 طرح کا نفس کا ذکر ہے۔ نفس جو ہمارا پہلے، دوسرے نمبر پر نفس لوامہ، تیسرے نمبر پر نفس مطمئنہ۔ اب جو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفس کے بارے میں آپ کو یہ ضروری ہونا کہ نفس ہے کیا، اس کی پہچان کیا ہے۔ نفس جو ہے یہ نفسیات سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، نفس نفسیات سے نکلتا ہے۔ ہماری جو نفسیات ہے، یہ جو ہمارا برین، یہ ہی امپورٹڈ ہے، یہ سب سے اہم جز یہ ہے انسان کے اندر، جس کے انحصار پر ہماری پوری یہ جو باڈی ہے وہ کھڑی ہے۔ تو بندے کے اندر اب دیکھیں کہ 2 طرح کی چیزیں جو ہے وہ حکومت کرتی ہیں، ایک نفس ہوتا ہے اور دوسری آپ کی روح۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو روح میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کسی بھی جگہ پہ ایک ہی قائم رہ سکتی ہے۔ جہاں پہ 2 ہوگی وہاں پہ گڑبڑ ہوگی، وہاں پہ دنگا فساد ہوگا، وہاں پہ بالکل جو ہے نا معاملات ایسے ہوں گے کہ اس باڈی میں یہ دیکھیں کہ آپ اگر اس کو ظاہری طور پر کسی ایک جگہ پہ 2 چودھری ہوں تو وہاں پہ اگر وہ دیکھیں گے تو وہ کبھی وہ سسٹم چل نہیں سکے گا، کیونکہ دونوں کے الگ الگ فیصلے ہوں گے، تو رعایا جو ہے وہ ماری جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری باڈی کے جو یہ پارٹ ہیں یہ انہی کتابیں ہیں، ہر عمل، ہر قول فعل ہمارا انہی کتابیں ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اس نفس کو کنورٹ کرنا ہے روح میں۔ تو اب پہلا جو نفس ہمارا ہے وہ ہے نفس امارہ۔ سب سے پہلی بات تو سمجھ آ گئی کہ نفس جو ہے وہ نفسیات سے، ہمارا برین، ہمارا مائنڈ، ہمارا دماغ جو ہے یہ۔ اب سب سے پہلی جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو نفس امارہ پر پیدا کیا، یعنی کہ گناہوں کے کارن۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا کی خواہشات، یہ دنیا کی چاہت، یہ محبت، یہ زینت، یہ ظاہری بات ہے جب بھی انسان کو یہ بالغ بچہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہی چیزیں ابھرتی ہیں، وہ ان کی طرف دوڑتا ہے، راغب ہوتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ کی سب سے پہلی نشانی۔ تو تمام انسان اسی پہ پیدا ہوئے۔ اب اس سے آگے آپ نے جو جدوجہد کرنی ہے، اب اس سے آگے آپ کو اسی نفس کو یہ دیکھیں کہ اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور تبدیل کرنا ہے۔ تو کیسے تبدیل ہوگا؟ وہی تبدیل واضح سی بات ہے کہ ہم نے اپنی نفسیات کو چینج کرنا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، ہم ہر گناہ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کی لذت ایسی ہے۔ زنا ہے تو اس کی ایسی ہے، کوئی چوری، جو بھی کوئی آپ یہ حرام کام جو اللہ نے منع کیے ہیں، کوئی بھی گناہ والا کام ہے وہ دنیا میں اگر تو ایسے بالکل لگے گا بہت اچھا ہے، بھی مزہ آتا ہے اس میں، لوگ اس میں جو ہے نا اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں جن کے اندر اللہ نے، جب دوسرے نفس میں جب وہ کوئی اللہ سے جو رجوع کرتے ہیں، کوئی توبہ استغفار کرتے ہیں، کوئی اس کا ذکر اذکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس کے نفس کو بدل کے نفس لوامہ میں بدلتا ہے۔ جب نفس لوامہ میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ضمیر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کا یہ کام ہے، یہ نہ کریں، اس کا یہ انجام ہوگا۔ تو بار بار جب آپ کو یہ گناہ سے منع کرنے کے لیے آپ کے اندر کی جو آواز، جو آپ کا مائنڈ ہے، وہ آپ کی نفسیات آپ کو بولتی ہے کہ یہ نہ کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کے روکنے کے ہر کوشش کے باوجود والا کر ہم وہ کام، وہ گناہ غلطی کر لیتے ہیں۔ جب کر لیتے ہیں اس کے فوری بعد، جس بندے کو اس کے فوری بعد اس کی ملامت شروع ہو جائے، پچھتاوا شروع ہو جائے کہ یہ کام تو میں نے کرنا ہی نہیں تھا، مجھے روکا گیا، میں نے کیا، فوری وہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، فوری اس پر استغفار کرتا ہے، توبہ کی نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کام نہیں کروں گا،
اس کو ملامت ہوتی ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو یہ پہچان ہے نفس لوامہ کی۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ کو نہ ہو اور گناہ کر کے آپ کو اچھا لگے اور آپ کو بالکل برا نہ لگے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نفس امارہ میں ہی ہیں، آپ کی نفسیات اس سے آگے نہیں بدلی، آپ کا کوئی کام، آپ کی کوئی نماز، کوئی آپ کا جو بھی آپ نے کام کیا وہ بے سود بیکار کیا۔ تو آپ جو دیکھیں کہ تیسری جو اس کی ہے، مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بس ہے، تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ اب جب آپ وہ جو آپ کا نفس آپ کو روک رہا تھا، آپ نے اس کے کہنے پہ وہ گناہ پہ ملامت کی، وہ ہر غلطی کو جو آپ نے کیا اس کو چھوڑنے کی کوشش پر آمادہ ہو گئے، آپ نے بھرپور جدوجہد اپنی باڈی کے ساتھ کی، آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، جو آپ نے جو کسی کے اگر چگلی کر دیں اس پہ کنٹرول کیا، اگر آپ نے کسی کا مال چرایا اس پہ کنٹرول کیا، ان تمام چیزوں پر جب آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، اس سے باز آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ نفس مطمئنہ، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ اپنے آپ سے۔ آپ کس کو جواب دیں؟ آپ اپنے آپ کو جواب دیں۔ جب آپ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ آپ مطمئن ہیں جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو ضرور آپ کے اندر آپ کا نفس آپ کو بتائے گا کہ آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کے اندر خوف ہوگا، آپ کے اندر خوف ہے اس گناہ کی وجہ سے، تو ضرور جانیے کہ آپ ابھی مطمئن نہیں ہیں اپنے آپ سے۔ مثال کے طور پر ایک چور تھا، وہ چوریاں کرتا رہا، پھر اس نے چوری کی، پکڑا گیا، پھر کسی نے سمجھایا، پھر اس نے چوری کرنے کے بعد اسے پچھتاوا ہوا، میں نے یہ نہیں کرنا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد چوری کرنی ہے۔ جب وہ اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے چوری چھوڑ دی، تو اب اس کو خوف کس بات کا؟ کسی بات کا نہیں، وہ سزا جو جزا ہے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان ان تمام غلطیوں سے باز آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے اصولی طور پہ وہ جو اپنے آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، تو اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو، اپنی نفسیات کو واش کر لیتا ہے، اپنی سوچ کو مثبت کی طرف لے جاتا ہے اور خالص کر لیتا ہے، اپنے دل میں صرف اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کوئی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ داخل ہو جا میری جنت میں، میرے بندوں میں، میں تجھ سے راضی اور اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کیونکہ وہ خوف تو اس وجہ سے آپ کے اندر ہوتا ہے کیونکہ آپ گناہ گار ہوتے ہیں، آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا ہوتا، اس کے اصولوں پر نہیں چلے ہوتے۔ جب آپ اللہ کے اصولوں پہ، اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے یہ پرکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ کبھی بھی رات کو جب فارغ ہو ہر کام سے، تو اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے اپنی صورت سے پوچھئے گا کہ آج کے جتنے بھی آپ نے کام کیے ہیں، آیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ تھے یا اس کی مرضی کے خلاف؟ تو آپ بہتر جج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس سے بھی زیادہ رہنمائی حاصل کرنی ہو تو پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، اس سے بھی رابطے میں رہیے، اس سے رجوع کریے تاکہ اللہ آپ کی اور میری رہنمائی فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے بہتر جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ شکریہ۔